بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن مجید. اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہو؟ پھر خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. لبیک 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 یا اقصی، لبیک 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 یا اقصی. ایوب کا بیٹا خود میں دنیا کو بتا دے. القدس کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والی برے والا سٹی سے تمام بہنوں کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں. میری معزز قابل قدر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، القدس اتحاد امت کانفرنس کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ امت مسلمہ کا دل جان کا مسئلہ ہے. مسجد اقصی جو 74 سالوں سے یہود و حنود کے قبضہ میں ہے، پیغمبر اس نے اپنی گود میں پالے ہیں. پیغمبر اس نے مومن پر واجب ہے اقصی کا تحفظ کرنا. اب میں دعوت دیتی ہوں التقویٰ قرآن اکیڈمی اور بہاڑی سے اپنی بہن ام انس کو کہ وہ آئے اور جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. نے بتایا کہ یہودی اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، اسپیشلی ان کے اسکولوں میں اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کس طرح لڑنا ہے، کہ مسلمان آپ لوگوں کا دشمن ہے. کیا ہمارے بچوں کو پتہ ہے کہ یہودی کون ہے؟ ہمارے بچوں کو تو علم ہی نہیں ہے یہودی کون ہے. ہم کو جب بھی ضرورت پڑی ہم ایک ایک کر کے نہیں، ایک ہی وقت میں سب کچھ بھی لوٹانا پڑا تو انشاءاللہ اولاد بھی، مال بھی، جان بھی، اپنے بیٹے بھی سب کچھ قربان کر دیں گے. غزہ کی صورتحال کہ اب اپنے گھروں میں کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا. ان مسئلوں کو ہم دیکھیں، کٹی پھٹی لاشیں دیکھیں. میرے ایک بیٹے کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ چل نہیں سکتا. مجھے بڑا میرے دل کو غم ہوتا تھا. تو کل پرسوں احمد شبات ایک بچہ ہے تو اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی، وہ ہسپتال میں پڑا ہوا. اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ہم جیسے لوگ ہیں ہمیں تو فوراً اپنی دنیا کی فکر پڑ جاتی ہے. اب یہاں آزاد کروائیں گے ہم یہ انبیاء کی سرزمین. نہ ہو یہ روشنم یہاں، نہ ہی یہودی پھر کبھی. تو ہم نے اب کیا
करना है अपने लेवल पे। सबसे पहले तो यहूदियों की जितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारे मुल्क में उनका बाइकआउट करते हैं। सबसे पहले हमें बड़ी पसंद है, कोक बड़ी पसंद है। जितनी ड्रिंक्स हैं वो यहूदियों की मतलब के शनासा करवाई हुई है पाकिस्तान में। उनके मतलब कि इतना पैसा उनको जा रहा है, उनकी बाइकआउट करें। हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लें लेकिन ईमान पे कंप्रोमाइज ना करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बाबरकत मकाम पर बैठकर हम अपने रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह करीम हमें हमारे इस मिशन में कामयाब कर दे। हमारा मकसद दुनिया को ये चीज बावर करवाना है और खास तौर पे दुनिया कुफर को ये बावर करवाना है। और जालिमों, यहूदियों और सलीबियों, तुमने जो खेल और तमाशा बना के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के ऊपर जितना जबरो तशद्दुद शुरू किया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पाकिस्तान के एक बैकवर्ड इलाके से निकलकर इंशाअल्लाह ये अज़म और इरादा रखती है इंशाअल्लाह कि हम गज़ा की दीवारों तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। हम तुम्हें यहूदियों जिंदा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी मजाल क्या है कि तुम मस्जिद अक़सा की तरफ बुरी नजर से देखो, तुम हमारी बहनों बेटियों की तरफ गलत नजर से देखो। इंशाअल्लाह जब तक गज़ा की और फिलिस्तीन की कैदी मुसलमान बेटियों बहनों को छुड़ा नहीं देंगे इंशाअल्लाह, हम भी आराम से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। तैयार है सारी मजलिस की बहनें? हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह कहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वादे में पासदारी की तौफीक दे और हमसे हमारी जान के आखिरी सांसों तक हमसे काम ले। अल्लाह हमारा इंशाअल्लाह गज़ा के लिए, फिलिस्तीन के मज़लूमों के लिए इंशाअल्लाह हमारा माल भी हाजिर है, हमारी जानें भी हाजिर है इंशाअल्लाह, हमारी हर चीज कुर्बान है इंशाअल्लाह। हम उनको आजादी दिलाकर रहेंगे इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन जिंदाबाद इंशाअल्लाह, यहूदियत मुर्दाबाद इंशाअल्लाह। किसी की आस नहीं लेनी। अल्लाह ने कहा कि जब बंदा जिहाद के लिए उठता है तो मैं अबाबील मदद के लिए भेजता हूँ, फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। तो हमारा वह मैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। हमारे जो खुद के काम है वो भी अल्लाह करता है। तो आप लोगों ने जो ये अहद है ना वो यहाँ से लेके जाना है। कितनी मेहनत से टाइम निकाल के आई है, सिर्फ इसलिए कि हम सब एक इकट्ठे हो जाए एक जगह पे, एक जुबान होकर हर कदम अपना साथ मिलाकर। हमने अब जो अल्लाह से वादे किए ना, ये हमें जब तक नहीं छोड़ना, जब तक हम यहूदी कुत्तों को पकड़ के घड़ीस के उन्हें बिल्कुल, मैं कहती हूँ जितने वो कमजोर है तो सोच नहीं सकते, उनके पास कोई मान की ताकत ही नहीं है, खुदा का साथ ही नहीं है। हमारे पास तो इतनी बड़ी ताकत मेरे खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है, आजाद मुल्क है, खुद प्यार है, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे ज़मीर जो है वो सो गए हैं, हम गफलत की नींद सो गए हैं। सिर्फ बेदार होने की देर है। एक औरत, एक मुसलमान औरत अगर जज्बा इस्लाम लेके, जज्बा जहाद लेके, नारे तकबीर लगा के अगर किसी यहूदी कुत्ते के हजारों, मैं कहता हूँ लाखों के सामने भी डट के खड़ी हो जाए, तो मैं वादा करती हूँ कि अगर कामयाबी ना हो तो तुम्हारी जगह हम अल्लाह को जवाब देंगे कि अल्लाह से बुरे रास्ते नाउज़ुबिल्लाह मैंने लगाए। सेव इसराइल, इसका पैसा इसराइल को सेव कर है। और आपके बच्चे ये जो मैकडॉनल्ड शॉप से खाते हैं ना, KFC में यहूदी की तस्वीर बनी हुई है, उन्होंने अपनी आमदनी का 30% हिस्सा जो है ना, बल्कि 40-50% हिस्सा जो है ना, वो यहूदियों के लिए फोकस किया हुआ है, क्योंकि ये उनके हैं, ये मैकडॉनल्ड भी, KFC भी, जिससे हमारे लोग जो है ना वो कितने शौक से खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में 78 दफा इसका जिक्र किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रही है, पाक है वो ज़ात जो एक ही रात में अपने बंदे को ले गया, रातों रात कहाँ ले गया? मस्जिदुल हराम और वहाँ से मस्जिद अक़सा, ताकि
وہ دکھائے ہمیں جو اس میں برکتیں رکھ دی گئی ہیں، جو اس میں نشانیاں رکھ دی گئی ہیں، اور جو اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں، وہ بھی بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے۔ ضرور آپ سے نہیں باتیں میں بھی کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قدم ہمارا یہی ہے، اگر ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو ہم ابابیل کی طرح دین کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات، 5 ٹائم نماز فرض، جو پہلے 5 ٹائم نماز پڑھتی ہیں وہ ساتھ معافی کا اہتمام کریں۔ آپ لوگ فلسطین کے لیے ہیں، اپنے بچوں کو تیار کریں فنڈ کے لیے، جو بھی ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو تیار کریں۔ اس کانفرنس کے موقع پہ اس اقصیٰ کے جانبازوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے فلسطین بہنوں اور بھائیوں کو ثابت قدمی اور دلوں کی مضبوطی عطا فرمائے، اور اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی انہی جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، لہٰذا جب بھی کسی خطے پہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام امت مسلمہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان کو تکلیف دینے والے صہیونیوں کو جو اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ فلسطین میں کھڑے ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے ناپاک عزائم اور قدم لے کے فلسطین میں سے نکل جائیں، اور انشاءاللہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں سے کسی کو واسطہ پڑا ہے تو وہ بالضرور ناکام ہوا ہے، اور ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور اب بھی انشاءاللہ فلسطین خالی ہو کے رہے گا یہودیوں سے بھی اور ہر قسم کی سازشوں سے۔ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کو تعارف کروائیں کہ یہ چیزیں ان کی مصنوعات میں شامل ہیں، تو آپ ہرگز ان چیزوں کو مت لیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی قوت کو توڑنے کے لیے یہی کیا ہے، یعنی ان کے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ حالانکہ میرے نبی تو وہ ہیں کہ جو کسی کو ذرا بھی تکلیف نہیں دیتے، ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین تھے، لیکن پھر بھی ان کے کھجوروں کے درخت رضیت باللہ رب، رضیت باللہ رب، کیا اتنا حوصلہ موجود ہے؟ بچہ کٹا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کا سرشار، وہ جلدی جوان کہتا ہے، بچہ اپنا سینے کا ہاتھ میں لیے کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے رضیت باللہ رب، میرے اللہ تو میرے پہ راضی ہو جا۔ اور میری بہنوں، سٹی پورے والا کی بہنوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس پیغام کو سنو۔ میں اس پیغام کے پیچھے اپنے علاقوں سے باہر نکلنے کا عزم لے کے آپ تک پہنچ چکی ہوں۔ انشاءاللہ ہم ایک قافلہ بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے، اور غزہ کے مسلمانوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو یہ پیغام دیں گے انشاءاللہ۔ اللہم تقبل جہادہم، اللہم تقبل جہادہم برحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اہلک الصلیبیین بالصلیبیین، اللہم اہلک اليہود بالیہود، اللہم اہلک اليہود بالیہود، اللہم اہلک اليہود بالیہود، اللہم اہلک المشرکین بالمشرکین، اللہم اخرجنا منہم سالمین غالبین آمنین فاتحین برحمتک یا قوی
یا عزیز برحمتک یا رب المجاہدین برحمتک یا رب العالمین برحمتک یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا رب الکعبہ برحمتک یا رب الکعبہ برحمتک یا رب الاقصى برحمتک یا رب الاقصى برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم تقبل منا مجالسنا ودعانا وحاجاتنا وتقبل منا جميع الصالحات اعمالنا برحمتك يا ذا الجلال والاكرام یا اللہ عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے عرض مقدس عرض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار بننا ہے صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں عثمانی سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے عرض مقدس عرض حرم